اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پچھلے 2 ویکس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شموئیل یا حضرت شمعون علیہ السلام جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تو ان سے بنی اسرائیل یعنی اس وقت کے یہود نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار امیر سردار مقرر کیجئے جس کے انڈر ہو کے ہم جس کے تحت ماتحت ہو کے ہم جہاد کریں۔ اور میں نے اس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل مغلوب ہو چکے تھے ایک قوم عمالقہ کے ہاتھوں، جن کا اس وقت سردار جالوت تھا، اور عمالقہ نے ان کے بڑے بڑے جو یعنی صاحب حیثیت لوگ تھے جو کہ ان کی قوم کو لیڈ کر سکتے تھے، ان کو قید کر رکھا تھا، ان کو مغلوب کر رکھا تھا، اور یہ کہ اپنے ہی ملک کے اندر وہ تھے لیکن محکوم بن کے یا بالکل ایک ریسیسو پوزیشن کے اندر رہ رہے تھے۔ اب اس دور کے اندر چونکہ وہ بالکل سخت ایک طرح کی غلامی کے دور کے اندر رہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے جب ان کے اندر یہ نبی علیہ السلام آئے، یہ جو نبی حضرت شموئیل یا شمعون علیہ السلام، جب یہ نبی ان کے اندر آئے بنی اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے پہلے تو ان کو تبلیغ وغیرہ کی کہ انہیں اب اپنی نشاط ثانیہ کی طرف جانا چاہیے، یعنی اپنے اندر وہ بیداری پیدا کریں اور جس ذلت کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں اس سے نکلیں۔ تو جب پوری زندگی تبلیغ کرتے کرتے ان بنی اسرائیل اس چیز کے اندر جو ہے وہ تو جب حضرت شمعون یا حضرت شمعون علیہ السلام کی تبلیغ سے ان کے اندر ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ یہ ذلت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بلکہ انہیں دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی جو عظمت ہے وہ دوبارہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت شمعون علیہ السلام یا علیہ السلام تو بوڑھے ہو چکے تھے، وہ خود کسی لشکر کو یعنی لیڈ نہیں کر سکتے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام سے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک ملک سردار یا ہمارے لیے ایک فوجی کمانڈر مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑیں، یعنی اپنے وطن کو چھڑوانے کے لیے، اپنی ذلت ختم کرنے کے لیے۔ اس سے علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے نا کہ اپنے وطن کو چھڑوانے کے لیے یا اپنی ذلت کو ختم کرنے کے لیے، دنیاوی ان کے اوپر کسی قوم کے اوپر جو دنیاوی غلبہ ہے اس کو ختم کرے۔ اس طرح یہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو لڑ رہے تھے وہ بیسیکلی کس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ قید ہو گئے تھے، ان کے اوپر قبضہ ہو گیا تھا، زمین ان کی تھی لیکن اصول کسی اور کا چلتا تھا۔ وہی بات ہے کہ آج کل زمین ہماری ہے لیکن ہمیں سسٹم کسی اور کے جو امپورٹڈ سسٹم ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر چل رہے ہیں، ہمارے بنائے ہوئے سسٹم ہم نہیں چلا رہے۔ تو اس طرح کی کسی صورتحال کے خلاف اگر کوئی بندہ نکلے اور جدوجہد کرے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح وہ جہاد تھا، انہوں نے کہا تھا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کیجئے، سردار مقرر کیجئے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر لڑیں۔ تو یہاں وطن کو چھڑوانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیاوی طور پہ آزاد کرنے کے لیے یہ جو جدوجہد ہوتی ہے یہ بھی قتال فی سبیل اللہ کے اندر آتی ہے اور یہ بھی جہاد ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ نقطہ اٹھاتے ہیں، یہ بائی چانس بات ذہن کے اندر آ گئی کہ اگر کوئی بندہ زمین کے ٹکڑے کو چھڑوانے کے لیے اگر کوئی بندہ جدوجہد کر رہا ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے ممالک ہیں جس کے اوپر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہے، ٹھیک ہے، چلیں ان کی بات کر لیں جن کو سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت سارے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر ہے یا کشمیر کے اندر ہے یا باقی جگہوں پہ ہے،
تو وہاں بھی جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، جس طرح کچھ لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ فلسطین کا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ اپنی زمین چھڑوانا چاہتے ہیں، زمین کا ٹکڑا چھڑوانا چاہتے ہیں، یا کشمیر کے اندر جو کوشش ہے جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک زمین کا ٹکڑا چھڑوانے کے لیے ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں قرآن مجید کی اس آیت کے بعد لنا مالکن نقاتل فی سبیل اللہ، آیت نمبر 246 کے اندر جو کچھ ہے کہ طالوت علیہ السلام کے قصے کے اندر جس طرح کہا گیا اللہ تعالیٰ کے نبی سے بنی اسرائیل نے کہ ہمارے لیے بادشاہ سپریم لیڈر مقرر کیجئے تاکہ ہم نقاتل فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر ہم قتال کریں۔ تو جس طرح ان کا قتال اپنی قوم کو چھڑوانے کے لیے، اپنی دنیاوی غلبہ اپنے اوپر ختم کرنے کے لیے، جس طرح ان کا قتال فی سبیل اللہ تھا قرآن کے مطابق، اس طرح آج کل بھی اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان اپنی اس کے اوپر کوئی قبضہ ہے، چاہے ان کی زمین کے اوپر قبضہ ہے، چاہے ان کے نظام کے اوپر قبضہ ہے، چاہے ان کے لوگوں کے اوپر قبضہ ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے تو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آئے گا۔ یہ ضمناً ایک بات ذہن کے اندر آگئی، ورنہ یہ پیچھے گزر چکی ہے، لیکن میں نے کہا کہ چلیں اس کو واضح کر۔ اب آگے آپ نے کو پتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت علیہ السلام کو ملک یعنی بادشاہ یا سردار یا سپریم کمانڈر فوج کا وہ مقرر کیا ہے، ایک منتظم ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مقرر کیا ہے۔ جس طرح میں نے ایگزامپل دی، یہ ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہو تو سپریم لیڈر وہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹر ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں جدید سوئکس کے اندر، ماڈرن سوئکس کے اندر، ماڈرن شہریت کے اصولوں کے اندر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے ایڈمنسٹریٹر ہوں، چاہے وہ آرمی کے ایڈمنسٹریٹر ہوں، چاہے کوئی اور شعبہ ہو، رینجرز ہو، پولیس ہو آپ کی، تو یہ ایسے ہی وہ چاہے ان سب کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا جائے کہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہو جو کہ بیوروکریسی اور فوج اور رینجرز اور پولیس وغیرہ ان سب کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹر ہو جو مقرر ہو، اگر کسی سسٹم ہو تو وہ آبویسلی ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی ہے، وہ پریزیڈنشل سسٹم ہو، صدارتی نظام ہو، یا وہ پارلیمانی نظام ہو، وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو، دونوں سسٹم کے اندر ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر تو یہی حیثیت تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نبی کی موجودگی کے اندر حضرت طالوت علیہ السلام کی یہی حیثیت تھی، ٹھیک ہے، کہ وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، سپریم کمانڈر تھے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر دوں، میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا نبی موجود تھا تو کوئی اور جو ہے کوئی اور سپریم لیڈر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی یاد رکھیے گا، اور پیسے آپ ہسٹری بھی پڑھیں نا تو بنی اسرائیل کے اندر ایک نظام بھی چلا آ رہا تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت کے اندر نبوت بھی ہوتی تھی اور بادشاہت ہوتی تھی، اور آپ جتنی تفاسیر پڑھیں، تفسیر طبری دیکھیں، تفسیر قرطبی دیکھیں، تفسیر رازی دیکھیں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں، سب کے اندر یہی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل یا ہسٹری کی بکس دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر نبی سپریم لیڈر ہوتا تھا، لیکن جو بادشاہ ہوتا تھا وہ رپورٹنگ ٹو نبی ہوتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان کا بادشاہ رپورٹ کر رہا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہی سپریم لیڈر ہوتا تھا۔ کیوں؟ دیکھیے سپریم لیڈر تو وہ ہوگا جسے اللہ نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے، مقرر کرتا تھا اللہ مبعوث کرتا، نبی کو کون مبعوث کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کا پیغام لاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے میسز کی، عوام کی ایڈمنسٹریشن کے لیے ایک ملک مقرر کیا جاتا ہے، جسے آپ سردار کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، ایک سپریم لیڈر سمجھ لیں، رپورٹنگ ٹو پروفٹ آف اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اندر جتنے بھی وہ بادشاہ ہوتے تھے وہ نبی کو رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، لیکن لوگوں کی ایڈمنسٹریشن جس طرح اس کے اندر ان کی سول بیوروکریسی اس زمانے کی دیکھ لیں، یا ان کی اس زمانے کی پولیس کہہ لیں، اس زمانے کی فوج کہہ لیں، اس زمانے کے رینجرز کہہ لیں، وہ ایڈمنسٹریشن کا کام جو ہے وہ ان کے اندر کون کرتا ہوتا تھا؟ ان کا یہ بادشاہ کر۔ تو یہی سسٹم اب اس کے اندر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب طالوت علیہ السلام جب بادشاہ مقرر ہو گئے تو انہوں نے اعتراض کیا یا یہ پوچھا کہ ان کے اندر نبی ہوتے تھے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، ایک خاندان کے اندر، یعنی نبی ان کے اندر ہوتے تھے حضرت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، ساری نبوت ان کے اندر، یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت لاوی بن یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی، نبوت اس میں آ رہی تھی۔ اور جو ان کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے یہودا بن یعقوب علیہ السلام، ان یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی جو تھے یہودا، بادشاہ ان میں سے ہوتے تھے۔ باقی جو 10 یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ ان کی فیملی سے جو لوگ تھے ان کے مختلف کام تھے، اور ان میں سب سے کم حیثیت کا معاشرتی طور پر حضرت بنیامین علیہ السلام جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو بنیامین بن یعقوب علیہ السلام ان کے اندر پھر تقریباً سب سے سوشلی معاشرتی طور پہ سب سے کم لیول کا بنی اسرائیل کے اندر جو کہ قبیلہ شمار ہوتا تھا وہ بنیامین علیہ السلام کا قبیلہ شمار ہوتا، یعنی بنی بنیامین۔ اور یہ مثال کے طور پہ لشکر والوں کو پانی پلانا یا چمڑا رنگنا، دباغت کرنا، یعنی اس زمانے کے اندر موچی کا کام کہہ لیں، اس طرح کے کام ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر یہ آپ کو ہر کام چاہیے ہوتا ہے، ہر کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، لیکن معاشرے کے مثال کے طور پہ اگر آپ کو جوتے بنانے والا نہ ملے جو اس زمانے کے تو آپ پہنیں گے کیا؟ کپڑے بنانے والا نہ ملے تو کیا آپ ننگے پھریں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہر بندے کی اہمیت ہوتی ہے، پیشہ کوئی برا نہیں ہوتا۔ ہاں دنیا داری کے اندر لوگ بعض دفعہ تکبر کے اندر لوگ اس طرح کہتے ہیں فلاں پیشہ برا ہے، لیکن دیکھیں تمام اصولی طور پہ دیکھیں تو تمام انسان جو ہے کس کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہے نا۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو آپ میں سب اگر دیکھیں تو اصولی طور پہ ہم بھی نبیوں کی اولاد، لیکن بعض کے اندر آئے تو ہم نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا اصل یہ ہوتا ہے کہ انسان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ دنیاوی تقسیم ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، کوئی عام بندہ ہوتا ہے، کوئی خلیفہ ہوتا ہے، اور کوئی مختلف، یہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ جو ہے وہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے اپنے عمل کے اعتبار سے وہی اوپر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تو ہو گئی۔ تو اب جب طالوت علیہ السلام کو انہوں نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے ملک یا امیر الجیش یا فوج کا سپہ سالار۔ تو انہوں نے کہا کہ کیف یکون لہ الملک علینا، کہ اس کو وہ ہمارے کیسے بن سکتا ہے؟ یعنی نہ وہ نبیوں کے خاندان سے ہے اور نہ وہ بادشاہوں کے خاندان سے ہے، تو وہ کیسے بن سکتا ہے؟ ہم نبیوں کے خاندان سے بھی ہیں، ہم بادشاہوں کے خاندان سے بھی ہیں، اور ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر جواب دیا تھا کہ زادہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مبعوث کر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فضیلت ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے کہ کوئی نبی کے خاندان سے ہے، اس کے اندر بھی نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ سے خاندان سے ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے کہ کسی کے پاس پیسے زیادہ ہے۔ یہ تینوں بات تو بیان کی تھی اس وقت بنی اسرائیل نے کہ ہم میں نبیوں کے خاندان سے بھی ہیں، ہم میں بادشاہوں سے مراد یہ ہوگا کہ ہم جو ہے کسی بیوروکریٹ کے بیٹے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، یا کسی اور اس طرح کے کسی آرمی آفیسر کے بیٹے ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ایڈمنسٹریٹر کیوں نہیں بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر نبی کے خاندان سے ہے تو وہی افضل ہے سب سے، اگر بادشاہ ہے تو وہی افضل ہے، اگر پیسے کسی کے پاس زیادہ ہیں، مال و دولت زیادہ ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ نہیں۔ فرما ان اللہ اصطفیٰ علیکم، ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا ہے۔ کیوں؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ایک تو وہ لوگوں کے اندر اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے۔ تم نے جہاد کرنا ہے نا، تو جب جہاد کرنا ہے تو اس کے لیے بہادر آدمی، اس کا مطلب پتہ چلا۔ اور پہلے بات علم کی، اس سے پتہ چلا کہ ایک تو اس طرح کی جتنی بھی امامت ہوتی ہے اس کے لیے موروثیت کوئی شرط نہیں ہے، وہ امامت ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کے لیے موروثیت شرط نہیں ہے۔ ورنہ یہاں پھر بنی اسرائیل کا اعتراض، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے طالوت کو ہٹاتے ہیں، کوئی اور بناتے ہیں تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے
نبی کی خاندان سے ہے یا اس کو بناتے ہیں۔ اور دیکھیں حضرت جو نبی تھے اس زمانے کے اندر، شمعون علیہ السلام یا شمع علیہ السلام، ان کی اپنی اولاد بھی موجود تھی، نبی کی اولاد تو موجود تھی۔ اور جس طرح میں نے کہا بتایا کہ یہودا بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی نبی کی اولاد موجود تھی، بادشاہوں کی اولاد موجود تھی، لیکن ان میں سے کسی کو نہیں بنایا گیا حالانکہ وہ موجود تھے، بلکہ ایسے بندے کو بنایا گیا جو عام سا بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ کام ہو گیا اور تو اس کا مطلب ہے کہ موروثیت شرط نہیں ہے، بنایا جا سکتا ہے لیکن موروثیت افضلیت کی وجہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، موروثیت سے کوئی افضل نہیں ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، موروثیت نہیں ہے بلکہ جس بندے کے اندر تقوی زیادہ ہو، جس بندے کے اندر علم زیادہ ہو، جس بندے کے اندر بہادری زیادہ ہو، اگر اس نے فوج کو لیڈ کرنا ہے تو اس بندے کے اندر کسی قوم کو لیڈ کرنے کے لیے اس بندے کو سلیکٹ کرنا چاہیے۔ بہادر آدمی ہونا یہ پہلی شرط ہے، خاص طور پہ سپریم کمانڈر کے لیے۔ آپ کا کمانڈر ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی دھمکی سے وہ گر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کمانڈر مضبوط آدمی ہونا چاہیے۔ کبھی ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑائی کرنا سب سے زیادہ بندہ لڑائی کرے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ ایک چھوٹی سی دھمکی سے، جو آپ کا سپریم کمانڈر ہو، جسے ایک بہت بہادر آدمی چھوٹی سی دھمکی ملے اور وہ سب کچھ اپنا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے آپ نے طاقتور ملک دیکھے ہیں، لیڈرز دیکھے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹی سی دھمکی سے وہ لیٹ جاتے ہیں اور اپنے ملک وغیرہ کو وہ اس کا ناقابل تلافی نقصان کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ ساری بات ہو گئی، اب جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کہا کہ طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اب پتہ ہے بنی اسرائیل بڑے نافرمان کب تھے، کہنے کہ یہ نشانی کیا ہے اس ما آیت ذالک ان کنت من الصادقین۔ تفسیر تبریز کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اس چیز کی نشانی کیا ہے؟ یہ طالوت اگر اللہ نے مبعوث کیا ہے اس کو، دیکھیں وہی بات، اللہ نے مبعوث کیا ہے تو کوئی نشانی ہوگی نا۔ یہاں یہ بھی ذہن کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے، اب دیکھیں نا یہاں بنی اسرائیل نے پوچھ لیا تھا، اگر طالوت علیہ السلام اے اللہ کے نبی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے تو کوئی نشانی تو ہونی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بھیجے اس کے لیے۔ تو اس کا آج بھی اگر کوئی کہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، تو اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں پھر نشانی ہونی چاہیے، جس طرح طالوت علیہ السلام کے لیے نشانی تھی۔ آگے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ کہہ کے خاموش نہیں کر دیا تم کون، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے، کیا نشانی ہے؟ ان یاتیکم التابوت، ان کے یاتیکم تمہارے پاس آئے گا تابوت کہتے ہیں صندوق کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ ہاں اس کے آنے کی، یعنی دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو مبعوث کرے گا نا تو اللہ کا نبی تو وہی لے کے آئے گا نا کہ میرے پاس وہی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے علاوہ اگر کوئی اور مبعوث ہوگا، کہتے ہیں کوئی امام ہے کوئی خلیفہ ہے، ہم کہیں کہ اسے مبعوث اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب بھی مبعوث کرے گا نا کوئی نشانی ہو، نبی کی نشانی وہی ہوگی، لیکن غیر نبی بھی اگر مبعوث ہوگا، فرض کریں وہ امام ہو سکتا ہے خلیفہ ہو سکتا ہے، اگر اس کے اوپر مبعوث ہونا کا دعویٰ ہو پھر اللہ تعالیٰ کی نشانی مانگی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اگر فلاں مبعوث ہے، امام ہے خلیفہ ہے کوئی بھی، اگر آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر یہی ہے، خلیفہ لوگوں کی مشورے سے ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کا معاملہ ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ خلیفہ یا امام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، عند اللہ ہے، جس طرح اللہ کا نبی عند اللہ ہے، تو اس کے اوپر پھر اس سے یہ کہا جا سکتا ہے وہی بات جو بنی اسرائیل نے کہ ما آیت ذالک ان کنت من الصادقین، اگر تم سچی ہو تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نشانی لاؤ، اللہ تعالیٰ کا معجزہ دو، کوئی معجزہ طلب کیا جائے کہ تم معجزہ دکھاؤ، بتاؤ کہ کون سا معجزہ تمہارے پاس ہے جو کہ تم بتا۔ اور دیکھیں وہاں اس وقت تو معجزے پہ اعتبار کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نبی ان کے اندر موجود تھا، تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نبی ہے اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، وہ آگے دیکھیں گے وہ صندوق کیا تھا، صندوق آئے گا تمہارے پاس، انہوں نے بتا دیا۔ اللہ کے نبی پہ تو اعتبار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد اگر کوئی بندہ ہے کسی کے بارے میں کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، آپ اسے کہیں کہ اس کا معجزہ دکھاؤ، معجزہ تو خیر غیر نبی کا معجزہ تو ہو نہیں سکتا، کرامت دکھاؤ، تو اس کرامت پہ آپ اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ جو کرامت دکھا رہا ہے
کہہ رہا ہے کہ کرامت ہے، وہ کوئی جادو بھی تو ہو سکتا ہے، آج کل کے کوئی سائنسی ایجاد جو آپ کو نہیں پتا اس کے ذریعے وہ آپ کے سامنے اس طرح کا چمتکار جسے کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد جو ہے وہ کسی کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت یا من جانب اللہ ہونے کا کسی کا جو معجزہ ہے، اگر معجزہ تو ہونی، اگر کرامت کوئی ہو اس کے اوپر اعتبار ہی کیا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ معجزہ یا کرامت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو غیر نبی جو کہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو ثابت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یا نہیں ہے؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ جادو بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نبوت ختم ہونے کے بعد کسی کی بعثت کے بارے میں یہ کہنا کہ من جانب اللہ ہے، یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ سمجھے میری بات؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلیفہ من جانب اللہ ہے یا امام من جانب اللہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ثبوت کے طور پہ ایک کوئی معجزہ ہی اتر سکتا ہے، اور معجزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پہ اترتا ہوتا ہے۔ غیر نبی کے ہاتھ پہ معجزہ کیسے اترے گا؟ جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے۔ ہاں، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اگر کسی کے لیے کوئی معجزہ اترا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بعد وہ خلیفہ ہے یا وہ امام ہے، تو اس کے اوپر تو بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا جائے کہ فلاں بندہ من جانب اللہ ہے، وہ خلیفہ ہے یا امام ہے یا کچھ اور ہے، یا آگے مسلمانوں کا وہ اوور آل وہ سپریم لیڈر ہے، تو اس کے اوپر اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو موجود نہیں ہے، اس کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، تو اسی لیے کہا جا گیا کہ یہ جو ہے نا وراثت، یاد رکھیے گا، امامت اور خلافت وغیرہ یہ موروثی نہیں ہو سکتے، اس کا موروثی ہونا جو ہے بذات خود اس کے اوپر بہت بڑا اعتراض موجود ہے۔ ہاں، کسی بندے کے اوپر اگر موجود ہوں یہ خوبیاں کسی بندے کے اندر، تو باپ کے بعد بیٹا ہو سکتا ہے، جس طرح داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت حسن علیہ السلام خلیفہ بنے تھے، تمام مسلمانوں نے قبول کیا تھا۔ تو وہ obviously جو بندہ کیپیبل ہو، اسے لوگ کیپیبل سمجھیں، اور لوگوں کی کثیر تعداد یا تمام لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، مسلمانوں کی اکثریت بیعت کر لے، جس طرح حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت یعنی بہت زیادہ لوگوں نے کر لی تھی، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر خلافت کے لیے بیعت منعقد ہو جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے۔ لیکن ہے یہ لوگوں کی مرضی سے، اور یہ اس کو قطعاً کہنا کہ یہ امامت یا خلافت یہ وراثتی ہے، قطعاً اس کو مینڈیٹری قرار دینا، ضروری قرار دینا شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے بعد بیٹا، اگر بیٹا اس قابل ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی رائے سے جو ہے وہ کثیر تعداد لوگوں کی اس کے اوپر بیعت کر لیتے، تو یہ ایک ضمن بات ہوگی۔ تو فرمایا ان آیات ملک ہی ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ، کہ اس کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینہ تم من ربکم، جس کے اندر سکینہ ہوگی۔ اب سکینہ سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سکینہ سے مراد یہ ہے، تفاسیر کے اندر بیان کیا گیا، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر سکینہ لفظ، سکینہ سکن سے ہے، یاد رکھیے گا، اور اس کا ایک جو سکن کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ تسکین قلب کہتے ہیں، تسکین قلب، دل کی تسلی۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ سورۃ الفتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وانزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر سکینہ یعنی تسکین نازل فرمائی۔ فانزل السکینۃ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دلوں کے اوپر، یہ بات ہے غالباً یہ صلح حدیبیہ کے زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اللہ تعالیٰ نے تسکین، تو ایک تو سکینہ سے مرادی ہے کہ وہ تسلی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے مسلمانوں کے دلوں کے اوپر، سکینہ سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک بات، اچھا دوسرا سکینہ تم من ربکم، کہ اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تسکین ہے، وبقیۃ، اور وہ بقیہ چیزیں ہیں، بقیہ چیزیں یعنی ریمیننگ تھنگز، مما، اس میں سے جو تارا کا، جس کو چھوڑا، اس کو یعنی جسے آپ ترکہ بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، آل موسیٰ علیہ السلام کی آل کا، و آل ہارون، اور ہارون علیہ السلام، یعنی اس کے اندر ایک تو سکینہ ہوگی، سکینت ہوگی،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کی طرف نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس کے اندر ہوگا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ، آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب تختیاں ملی تھیں اور جب وہ تختیوں کو لے کے واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کی تختیاں، جن کے اوپر تورات لکھی تھی، سونے کی تختیاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری تھی۔ یعنی وہ تختیاں وہ اس سونے کی نہیں تھی جو زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ اس سونے کی تھی جو عرش سے آیا تھا، تو خاص سونا ہو گیا۔ تو لیکن جب موسیٰ علیہ السلام قوم کے اندر آئے اور دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے تو زور سے تختیاں پھینکی اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی۔ آپ کو اس واقعے کا پتہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تختیاں جب انہوں نے زور سے پھینکی تو تختیاں ٹوٹ گئیں۔ تو ایک اس تابوت کے اندر وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک تابوت لیا اور اس کے اندر وہ ٹوٹی ہوئی تختیاں ڈال دی۔ تو ایک تو اس تابوت کے اندر وہ اصل تورات کی جو کہ عرش سے تختیاں اتری تھی، ایک تو اس کے اندر وہ تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو من و سلوہ اترتا تھا نا بنی اسرائیل پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمان، تو اس من جو تھا، اس من کا ایک حصہ اس کے اندر محفوظ تھا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں روایات ہے کہ تابوت کے اندر تھیں، اور اس تابوت کی ایک خوبی تھی، یہ آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، اور جو کہ خاص طور پہ آئی ہے امپورٹنٹ بات ہے، میں یہ بس اس بات کے بعد ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ وہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس پھر چلتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آگے وہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اور اس کی خوبی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو جب کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تابوت ہیلپ کرتا تھا، اور خاص طور پہ لڑائیوں کے اندر وہ لشکر میں اس کو آگے رکھتے تھے بنی اسرائیل، اور جب لشکر میں آگے رکھتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ان کے دشمنوں پہ ہیبت طاری ہوتی تھی۔ سکینہ کا ایک مطلب روب اور ہیبت بھی ہے، تو دشمنوں کے اوپر ہیبت طاری ہوتی تھی، اور وہ جو ہے وہ دشمن جو ہیں وہ ان کے اوپر بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی۔ لیکن جب آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے اندر نافرمانیاں بڑھ گئیں، بہت زیادہ نافرمان ہو گئے، تو یہ تابوت بھی جس طرح باقی چیزیں ان سے چھن گئی، یہ تابوت بھی چھن گیا۔ یہ جو ان کے اوپر جو عمالقہ وغیرہ تھے، انہوں نے ان کا تابوت بھی چھین لیا، اور تابوت چھین کے وہ اپنے پاس لے گئے اس کے اندر۔ اب جب تابوت چھن گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب تابوت چھن گیا تو تابوت کی وجہ سے جو فتح حاصل ہوتی تھی وہ فتح ختم ہو گئی۔ اب یہ لڑائیوں کے اندر ہارنے لگے، جب لڑائیوں کے اندر ہارنے لگے تو ان کے مال کے اوپر قبضہ ہو گیا، ان کی اولاد کے اوپر قبضہ ہو گیا، ان کی آزادی سلب کر لی گئی، یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات لکھی ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی وجہ سے اس بندے کو دنیا کے اندر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نافرمانی سے یہ مت کہیں کہ یہ مت سوچیں کہ نافرمانی کریں گے تو دنیا میں نقصان نہیں ہوگا۔ نافرمانی سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے نافرمانی سے دنیا کے اندر ذلت اور خواری حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی بندے کو ذلت اور نافرمانی دنیا کے اندر حاصل ہے، کسی قوم کو، کسی بندے کو، کسی قبیلے کو، کسی گروپ کو، تو غور سے دیکھے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر تو نہیں مبتلا۔ جو چیزیں اس کو ڈیلیگیٹ، جسے بنی اسرائیل کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ایک راہبر بنا کے بھیجا تھا کہ میرا پیغام جو ہے باقی قوموں تک پہنچانا، لوگوں کے اندر پھیلانا، تو انہوں نے اس سے روگردانی کی تھی، اور ری ڈیلیگیشن پھر ہماری امت کو ملی، امت محمدیہ کو بنی اسرائیل کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو ڈیلیگیٹ کیا ہو اور وہ ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی ادا نہ کرے تو پھر اس قوم کے اوپر اگر ذلت طاری ہے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور اس ذلت سے نکلنے کا پھر باقی چیزیں ہیں، آپ ٹیکنالوجی بھی حاصل کریں، علم بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ سارے ریسورسز ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو کوئی ڈیزیز ہو، کینسر یا کوئی اور چیز، تو جب تک بنیادی وجہ ٹریٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، اس وقت تک اسے سمپٹومیٹک ریلیف تو کسی میڈیسن سے دے سکتے ہیں، علامتی یعنی اس کی علامتیں جو ہیں مرض کی ان کو تو دبا سکتے ہیں، لیکن مرض کی
اریڈیکیشن یا مرض جڑ سے ختم تو نہیں ہو سکتی جب تک اصل چیز کا نہیں کریں گے. تو باقی چیزیں آپ ضرور حاصل کریں، میں نے یہ نہیں کہتا نہ کریں، لیکن اگر قوموں کے اوپر ذلت آ جائے، قوموں کے اوپر باقی قوموں کا غلبہ آ جائے، جس طرح ہمارے اوپر زمین، ہمارے یہاں بھی وہی حال ہے جس وقت بنی اسرائیل کا، زمین ہماری ہے لیکن ہمارے اوپر حکومت کوئی اور لوگ کرتے ہیں. اس ذلت سے نکلنے کا پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، غور سے دیکھیں، کہیں آپ بحثیت مجموعی اور ذاتی طور پہ کہیں آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر تو نہیں موجود. اجتماعی تو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم اس کے اندر ہیں، لیکن ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں، اکثر مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال، آپ اپنے ٹی وی روم کے اندر بیٹھے ہیں، سامنے آپ کے ٹی وی ہے، ہاتھ میں آپ کے ریموٹ ہے، تفریح، جائز تفریح کی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن وہاں آپ کوئی ایسی چیز لگاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، آپ اس کے اندر میوزک لگا لیتے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی اور اس طرح کی ایسی چیز لگا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اگر کوئی ایسی چیز آپ لگاتے ہیں تو اس طرح کی نافرمانی آپ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی خواری نازل ہو دنیا کے اندر، یا آپ کی دعائیں آپ مکہ کے اندر جا کے کرتے ہو لیکن آپ کہیں قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا، ایک یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی بندہ دعائیں بہت زیادہ کر رہا ہے، قبول نہیں ہو رہی، مثال کے طور پر خانہ کعبہ کے اندر جا کے بھی دعائیں کرتا ہے، ویسے بھی کرتا ہے، جس طرح ہم تو یہاں اکثر آپ میں سارے مکہ وغیرہ بندہ وہاں جا کے دعائیں کرتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر یا اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کہیں بھی آپ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، تو جب آپ دعا کر کے آتے ہیں اور آگے نافرمانی میں ہم لگ جاتے ہیں، ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دنیاوی ذلت کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جو آپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آپ وہاں کر کے آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے، جس طرح امام قرطبی نے لکھا کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو پھر اس کے اوپر دنیاوی ذلت جو ہے اور دنیاوی مصیبتیں جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی. اور آگے میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل سے یہ تابوت چھن گیا، یہ جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، اور یہ عمالقہ اور جالوت کی قوم یہ لے کے چلی گئی، تو اس وقت جب لیکن ان کے بعد تو یہ اب ان کے پاس تھا. اب ان کو یہ بتایا گیا بنی اسرائیل کو یہاں کہ طالوت علیہ السلام کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ تابوت سکینہ جو چھن گیا تھا، اور وہ دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور ترین قوم کے پاس تھا، وہ ان کے پاس تھا، تو یہ بتا دیا گیا کہ وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. تحملہ الملائکہ، اور اسے فرشتے جو ہیں وہ اٹھاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں نا، اب جیسے جس طرح فرض کریں، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ انڈو پاک وہ کوہ نور ہیرا جو تھا یہ انڈو پاک سے لے کے گئے تھے، اور یہ ایسے آپ کو کہا جائے کہ کوہ نور ہیرا جو کہ برطانیہ، ملکہ برطانیہ کے تاج کے اندر لگا ہے تو آپ کا، لیکن یہ آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کتنے حیران ہوں گے، وہ کیوں چھوڑیں گے؟ یا آپ یہ کہیں گے کہ جو سپریم پاور امریکہ ہے وہ نہیں رہے گی، پرسوں کل آپ بن جائیں گے، تو ناممکن ہے نا. ہو سکتا ہے آپ لوگ 500 سال میں بن جائیں، ابھی تو نہیں بن سکتے. تو اس طرح کی بات جب انہوں نے کہا واقعی یہ ناممکن تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بتا دیا کہ تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا. کس طرح اسے فرشتے اٹھاتے ہوں گے. ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا نبی علیہ السلام کے ذریعے، اور ادھر جالوت کی عمالقہ کی قوم کے اندر جو ان کے تابوت سکینہ وہ جہاں رکھتے کوئی نہ کوئی بیماری پھوٹ پڑتی، جہاں رکھتے تابوت سکینہ کوئی نقصان شروع ہو جاتا، کوئی وبا شروع ہو جاتی. تو آخر ان کو کسی بندے نے ان کو کہا، ان کا جو جادوگر یا جو بھی تھا، کہ اس طرح کو اس تابوت کو یہاں سے نکالو ورنہ یہ بیماریاں تمہارے اندر، یہ مسائل بڑھتے رہیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تابوت کو ایک ریڑا کہہ رہے ہیں اس زمانے کا، ریڑے کے اندر رکھا، آگے 2 بیل جوڑتے اور اپنی آبادی سے نکال کے اسے دھکیل دیا جو ہے یہ بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف، اور آگے جو ہے تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھاتے ہوں گے. اس کے بارے میں سب سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ بیلوں کو کیا پتا تھا کدھر جانا ہے. یہ تو نہیں کہ عمالقہ کے وہ بیلوں کے اوپر کوئی GPS تو لگا نہیں تھا کہ بیل بنی اسرائیل کے پاس آ جاتے. بیلوں کے اوپر GPS وہی اللہ تعالیٰ کے 4 فرشتے تھے جو ان بیلوں کو ہانک کے بنی اسرائیل کے اندر لائے، اور ان کے اندر یہ جو ہے وہ ان کے پاس یہ صندوق پہنچ گیا. تو یہ ہے اس چیز کا کہ وقال لهم نبیہم، ان کو نبی نے کہا کہ ان آیات ملکہ، طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب ہوگی، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون،
اور اس میں سے بقایا چیزیں ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی آل کی اور ہارون علیہ السلام کی آل کی، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھاتے ہوں گے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن، یعنی اگر تم واقعی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو جب ان کے پاس یہ نشانی آ گئی تو انہوں نے کہا ہاں واقعی اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ طالوت جو ہے یہ ہمارے، اس کے بعد یہ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر جو ہے اس چیز پہ ان کا، اس چیز کے اوپر راضی ہو گئے کہ طالوت علیہ السلام ہمارے بادشاہ ہیں، یہ ہماری۔ تو میں اس لیے ایک آیت کر کے چل رہا ہوں کہ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں اور آگے عصر کا ٹائم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سوری ایک ضروری بات، اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ یہ 145 پہ سٹارٹ کریں گے 2 بجے کی بجائے، تو پلیز میں اس کو بھیج بھی دوں گا میسج، لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ اگلے ویک سے ہم اس کو 145 پہ سٹارٹ کریں گے کیونکہ تھوڑا عصر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ چلیں، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔